सब्सक्राइब कीजिए। مسجد میں اگر ایک پیسہ بھی کوئی لگا دے تو اللہ اسے پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اس لیے کہ حساب و کتاب ہمارے یہاں ہے، میرے کریم کے یہاں کوئی حساب نہیں ہے۔ اور میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اور مسجد تعمیر ہوئی اور خوب تعمیر ہوئی۔ یہاں والوں کے ذوق کو میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے، آج کل لوگ اپنا گھر تو ایک سے کوالٹی کے حوالے سے تعمیر کرتے ہیں اور اللہ کا گھر اتنی دلچسپی سے تعمیر نہیں کرتے، لیکن آپ لوگوں نے خوبصورتی کا خیال بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے، اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ چونکہ مسجد کے افتتاح کے موقع پر محفل ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسے عنوان پر گفتگو کریں کہ جو ہم سب کی ضرورت ہو، غریبوں کی بھی ضرورت ہو، مالداروں کی بھی ضرورت ہو، عالموں کی بھی ضرورت ہو، جاہلوں کی بھی ضرورت ہو، بلکہ بڑھ کر یہ کہوں کہ مسلمانوں کی بھی ضرورت ہو اور غیر مسلموں کی بھی ضرورت ہو، جو سب کی ضرورت ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کا انسان ایک چیز چاہتا ہے، صرف اب بس اس کو ایک چیز چاہیے۔ آج لوگوں کے پاس سب ہے لیکن ایک چیز اس کے پاس نہیں ہے اور ہر بندہ اسی کی تلاش میں ہے۔ عام طور پر میں اسی فکر کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ میری گفتگو اہل منبر کے لیے کبھی نہیں ہوتی، بلکہ میں تو اہل منبر کو سبق سنانے کے لیے آتا ہوں۔ عام طور پر میری گفتگو تو آپ ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ آج کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ اس کی ضرورت اہل منبر کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے۔ ایک چیز کی متلاشی ہے دنیا، کیا عرب والے، کیا عجم والے، کیا مشرق والے، کیا مغرب والے، کیا ایشیا والے، کیا یورپ والے، سب اسی چیز کے متلاشی ہے اور اس کو آسان زبان میں کہتے ہیں سکون۔ انسان سکون کا متلاشی ہے۔ انسان کبھی یہ تصور کرتا ہے سکون ملے گا تو کہاں ملے گا؟ سکون چاہیے، نوجوانوں کو بھی سکون چاہیے، بوڑھوں کو بھی سکون چاہیے، بچوں کو بھی سکون چاہیے، مسلمان کو بھی سکون چاہیے، غیر مسلم کو بھی سکون چاہیے۔ انسان ہے سکون کا متلاشی۔ کبھی انسان نے تصور کیا سکون تو انہیں ملتا ہے بھائی جن کے پاس دولت کی انبار ہو، جن کے پاس بینک بیلنس ہو، لیکن اگر ہم دولت مندوں کی زندگی کو دیکھیں گے، دراصل ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق عام طور پر غریبوں سے بھی ہے اور دولت مندوں سے بھی ہے۔ میں نے ہندوستان کے ان بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے گھر میں قیام کیا جن کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، لیکن جب میں ان کے گھروں میں گیا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا، سب ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھ لے، ایک بات اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیے انسان کسی اور کے ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مجھ سے اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کے دل کی جا کر کے پوچھیں تو پتا چلے گا کہ جو دکھ آپ کے ہیں اس سے کہیں زیادہ دکھ اس کے ہیں جو آپ کو آپ سے اچھا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ حضرات برا نہیں مانیں اور اہل علم برا نہ منائیں تو مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا ہے کہ اس وقت سب دکھی ہے، کوئی سکھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ کہوں آپ کو کسی ملک کے وزیر اعظم کی زندگی کو لے لیں کہ جو ملک کا وزیر اعظم ہو، کسی ملک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملک کی صرف بات نہیں کرتا، کسی ملک کے وزیر کی بات لے لیں، صدر کی بات لے لیں، کپڑے اچھے ہیں، لباس اچھے ہیں، تقریریں گھمنڈ سے بھرپور ہے، لیکن اگر وہ ان کے بستروں پہ لیٹتے ہیں تو جتنی سکون کی نیند
فٹ پاتھ پر بستر جو بغیر بستر کے مفلسوں کو اور غریبوں کو آ جاتی ہے، اتنی سکون کی نیند یہ تخت والوں کو نہیں آتی، سیکورٹی میں بھی ان کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی سکون کی، ہر گھڑی خطرہ ہے، ہر گھڑی بے چینی ہے، اور سب کو بے چینی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ایک آرٹیکل کا خلاصہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، انسان اس کو دیکھ کر سوچے کاش میں ویسا ہوتا۔ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کے متعلق دیکھ کر یہ دعا مت کرنا کہ کاش میں ویسا ہوتا، اس کے اندرون کے بارے میں ہمیں خبر کیا ہے۔ آپ اپنی مراد اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ایسا کر دے، ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی طرح کر دے، اس لیے کہ وہ اندر سے جل رہا ہے، اوپر سے مسکرا رہا ہے، اور آپ کے ایسا کر دے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، کہنے والے کہتے ہیں میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر، میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں، پوری دنیا بے چین اور بے قرار ہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔